ہفتم نمبر 7، معاصی دنیا میں پروردگار عالم اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں، اللہ سے دوری ہو جاتی، اور یہ قیامت کے دن حجاب اکبر ثابت ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، سورۃ المطففین 15۔ سنو، یہ لوگ اس دن اپنے رب کے سامنے نہیں آنے پائیں گے، حجاب آ جائے گا، دیکھ نہیں سکیں گے۔ معاصی یعنی گناہ بندوں کی اس مسافت میں سد راہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جانے کے راستے میں کیا بن جاتے ہیں؟ رکاوٹ، بیریئر۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، جو بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان واقع ہے۔ یہ بندوں کو قلب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے کہ وہ اصلاح اور فساد کی چیزوں پر غور کریں، اور بندوں کو شقی اور بدبخت کر کے چھوڑتے ہیں۔ معاصی گناہ اس راہ کو بھی کاٹ دیتے ہیں جو بندوں کے قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان واقع ہے۔ کہاں؟ دلوں اور اللہ کے درمیان، جس کے ذریعے قلوب یعنی دل اپنے پروردگار تک پہنچتے ہیں اور اس سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار کے اس تقرب سے بندوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اور اس سے دلوں کو فرحت و انبساط ہوتا ہے، وسعت، فراخی، اور مسرت و نشاط حاصل ہوتی ہے، یعنی ایکٹیو ہونا اور خوش ہونا۔ معاصی بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان، انسان اور انسانوں کے دلوں کے درمیان گناہ، اور قلوب اور پروردگار عالم نیز قلوب اور اخلاق عالم کے درمیان پرخطر حجاب بن جاتے ہیں، یعنی ہر جگہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بندوں اور دلوں کے درمیان، اور بندوں اور اللہ کے درمیان، اور بندوں اور اخلاق عالم کے درمیان۔ ہشتم، 8ویں چیز، نمبر 8، معاصی معیشت، زندگی کو تلخ بنا دیتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ زندگی مشکل ہو جاتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی، زندگی میں سکون نہیں رہتا، سرور نہیں رہتا، خوشی نہیں رہتی، ہر طرف کانٹے ہی بکھرے محسوس ہوتے ہیں۔ کون کون سی زندگی؟ دنیا کی معیشت یعنی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی معیشت یعنی زندگی۔ تینوں جگہ کی معیشت معاصی اور گناہوں کی وجہ سے تنگ اور تلخ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ آخرت میں دردناک عذاب کا موجب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، سورۃ طٰہٰ۔ اور جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی، اللہ کی یاد کو بلا دیا، تو اس کی زندگی ضیق میں یعنی تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ بعض علماء نے معیشت ضنک کی تفسیر عذاب قبر سے کی ہے، اور اس تفسیر میں کوئی شک نہیں، یعنی ٹھیک کی ہے وہ، لیکن یہ آیت اس سے کہیں زیادہ وسیع معنی پر مشتمل ہے، یعنی صرف قبر کی تنگی نہیں، اس کی وسعت اور عموم ہمہ قسم کی معیشت پر مشتمل ہے، یعنی ہر طرح کی تنگی ہے۔ معیشت تلخ دنیا کی معیشت ہو، خواہ برزخ کی خواہ آخرت کی، یہ عموم تمام پر حاوی ہے۔ معیشت ضنکن اگرچہ نکرہ ہے، یعنی اسم جو ہے، مگر سیاق و سباق میں واقع معنی کے لحاظ سے اس میں عموم اور وسعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معیشت ضنک، تلخ اور تنگ زندگی کو اعراض عن اللہ پر مترتب اور متفرع فرمایا، یعنی وجہ کیا بتائی ہے؟ اللہ سے منہ موڑنا، اللہ سے دور ہونا۔ یہ معیشت ضنک اعراض کرنے والے کے اعتبار سے ہی ہوگی، جتنا اللہ سے دور جتنا اللہ سے دور اتنی زندگی تنگ۔ اپنا اپنا فاصلہ خود ناپ لیں، اور کہاں سے ناپیں گے؟ اس دل کی تنگی سے ناپیں گے۔ ہم دیکھیں دل کی حالت بدلتی رہتی، کبھی آپ بہت انبساط میں ہوتے ہیں، خوشی میں، سرور میں ہوتے ہیں، اور اندر ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، کبھی آپ کا دل بھاری ہوتا ہے۔ اب دل بھاری ہوتا ہے تو ہم باہر اسباب ڈھونڈنے لگتے ہیں، اچھا اس نے یہ مجھے کہا تھا نا، تو اس لیے میرے اندر پنچنگ ہو رہی ہے ابھی تک، فلاں نے یہ کیا تھا نا، حالانکہ کیا ہے اصل؟ اپنے گناہ کا نتیجہ ہے، ادھر نہیں دھیان جاتا۔ جب تک ادھر نہیں دھیان جائے گا، جب تک وہ وجہ یعنی اصل وجہ نہیں نظر آئے گی، بیماری کی اصل روٹ کاز نظر نہیں آئے گی، اس وقت تک علاج نہیں ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی، حال نہیں بدلے گا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، بعض اوقات نہیں سمجھ آتی، تو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ مجھے دکھا دے، اور پھر بھی نہیں نظر آتا تو کثرت سے استغفار، صدقہ خیرات،
اور کوشش کے ساتھ عجز و انکساری کا اظہار، کیونکہ اللہ کو وہ پسند ہے۔ وہ دنیا میں گو بے شمار نعیم اللہ، یعنی بہت سے دنیا کی لگژریز اور آسائشیں اور نفائس اور لذائذ دنیا سے بہرور اور لذت اندوز ہو، یعنی ہر طرح کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف، کھانے پینے کی، رہنے کی سہولتیں ہر طرح کی، تاہم اس کا قلب وحشت اور ذلت اور حسرتوں کی آماج گاہی بنا رہے گا، اندر کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ باہر ساری سہولتیں ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، کھانا پینا وافر مقدار میں ہے، زندگی کی ہر سہولت میسر ہے، لیکن اندر حسرتیں ہیں۔ ہر وحشت، ہر ذلت، ہر حسرت قلب کے ٹکڑے کر رہی ہوگی، اندر ہی اندر دل کٹا جا رہا ہوگا۔ باطل تمنائیں اور آرزویں اور مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں اس کے لیے موجود ہوں گے۔ اس کی یہ تمنائیں اور آرزویں شہوات یعنی خواہشات، عشق، حب دنیا، حب ریاست، حب ریاست کیا ہوتا ہے؟ عہدے کی طلب، حب امارت یعنی حب جاہ کے نشے میں مستور ہوں گی۔ یعنی کون سی تمنائیں ایسی ہیں جن کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے، جن کو پانے کی وجہ سے انسان کے دل کے ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں اور دل پریشان اور غمگین اور دکھی رہتا ہے، وہ یہ بنیادی وجوہات ہیں۔ جب انسان ان پر قابو پا لیتا ہے تو ہی دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہو سکتی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے آخر میں انہوں نے کیا رکھا ہے؟ حب عمارت۔ اگر آپ کو منہاج القاصدین یاد ہو تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ انسان بہت سی محبتوں پہ قابو پا لیتا ہے، لیکن یہ جو بڑا بننے کی خواہش ہے نا، یا عہدے کی خواہش، یا اپنی ریکگنیشن کی خواہش، اس کو جڑ سے نکالنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اسی غم میں ملوث رہتے ہیں کہ ان کو کوئی خاص مقام کیوں نہیں دیا جا رہا، لوگ ان کی عزت کیوں نہیں کرتے، لوگ ان کی اتھارٹی کو کیوں نہیں مانتے، ان کو بڑا کیوں نہیں سمجھا جاتا، وہ کسی خاص کام کے لیے امیر کیوں نہیں بنائے گئے، ان کو کیوں نہیں چنا گیا، ان کو کیوں نہیں نامینیٹ کیا گیا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب تک انسان کے اندر رہے گی، انسان کی حقیقی اصلاح، تزکیہ، تقوی آ ہی نہیں سکتا، اور دل کی تنگی اور رنج و غم اور الم دور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، اس کے لیے میں ایک اپنے اندر ایکسرسائز کرتی ہوں عاجزی لانے کے لیے کہ میں کون ہوں۔ تو میں ایسے جیسے نماز کے بعد یا کبھی کبھی دن میں کسی نہ کسی وقت میں آنکھیں بند کر کے پوری گیلیکسیز کا ایک اپنے مائنڈ میں امیج لاتی ہوں۔ تو ابھی تک جو کچھ نون ہے، انسان دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ سمجھ پاتا ہے۔ تو میں نے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ڈالی ہوئی ناسا کی ایک وجٹ۔ ناسا کا وجٹ جو ہے اس میں روز کوئی نہ کوئی ایسی تصویر آتی جو نئی نئی آتی ہے۔ ایک تو ہم تصویریں دیکھتے رہتے ہیں نا، گیلیکسیز کی اور ستاروں کی اور سیاروں کی، وہ نہیں، پرانی تصویریں دیکھ کے پھر دل کا حال وہی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں رنگین قسم کے ستارے اور عجیب و غریب مخلوقات، کئی دفعہ تو ایسی فضول چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن اکثر بڑی اچھی بھی ہوتی۔ تو میں اپنے امیجنیشن میں ایسے نا سر کو گھماتی ہوں، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی، اتنی میں کہاں، وہ ذرے سے بھی حقیر، وہ ایک طرف پڑی ہوں، اپنے آپ کو میں امیجن کرتی ہوں وہ ذرے سے حقیر چیز کہیں تو نظر بھی نہیں آ رہی، اچھا میں وہاں ہوں، اور یہ حقیقت ہے، میں وہاں بھی نہیں ہوں، اس سے بھی نیچے ہوں، کیونکہ پوری کائنات کے اندر جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا اس کے مقابلے میں تو ہماری زمین بھی ذرے سے چھوٹی ہے، تو زمین پر میں کہاں ہوں۔ پھر میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے عبادت کرنے والے بندے، اتنے اچھے کام کرنے والے بندے جن سے آپ راضی، وہ آپ کے دوست، آپ سے قریب، میں کہاں، میں تو وہ دور۔ اس ایکسرسائز سے وہ جو دل کے اندر کبھی یہ احساس ہے نا کہ میں کوئی چیز ہوں، فوراً نکل جاتا ہے، کچھ نہیں، مجھے اس کی رحمت چاہیے۔ اگر وہ میری طرف کسی بھی دل کی کیفیت یا کسی بھی عمل کی وجہ سے اگر وہ میری طرف رحمت سے متوجہ ہوتا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی کوئی بات نہیں، اور اگر میرے کسی عمل کی وجہ سے وہ مجھ سے منہ پھیر لیتا تو اس سے بڑی بدقسمتی ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ دنیا میں کوئی نام، کوئی شہرت اور کوئی بھی بڑائی کسی بھی جگہ کی، کسی بھی قسم کی، کوئی حقیقت اور معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک دن کی ایکسرسائز سے نہیں بات بنے گی۔ اور اس کا پتہ کب چلتا ہے
جب کوئی آپ کی بات نہیں مانتا یا کوئی بدتمیزی آپ کے ساتھ کر جاتا ہے یا کوئی کہیں سے آپ کو کوئی جھٹکا لگتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے جو آپ کے نفس پہ بڑا گراں گزرتا ہے، تو پھر آپ کے آنسو بھی آ جاتے ہیں، یا آپ اگنورڈ فیل کرتے ہیں، یا آپ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ یہاں تو میری کوئی ہستی نہیں. اور حج بڑا اچھا موقع ہے انسان کو ہستی یاد دلانے کا. جو انسانوں کے سمندر میں وہ دیکھے نا کہ کہاں کھڑا ہے، بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. لیکن اس کراؤڈ کے مقابلے میں بھی ساری مخلوق کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو پھر اور بھی اچھی طرح سمجھ آتی ہے. تو اس وقت آپ اپنے فوراً یہ ایکسرسائز کریں کہ میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں گے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. جب میں کچھ ہے ہی نہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، یا تو نا میں بڑی کوئی چیز ہوں. تو وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. آج میں صبح حدیث پڑھ رہی تھی معراج کی. آج کل میں نے ایک کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان، 2 صحیح کتابوں کا بہت ہی خوبصورت خلاصہ ہے. تو شاید پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں اپنی خاطر، ایک ہوتا نا پڑھانے کے لیے، ایک ہوتا اپنی خاطر، تو اپنی خاطر میں روزانہ قرآن کے کچھ حصے کے علاوہ میں حدیث کا مطالعہ کرتی ہوں، اور چاہے ایک حدیث ہو یا 2 ہو. آج میں جس وقت معراج کی حدیث پڑھ رہی تھی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، آپ خود ہی روایت کرتے ہیں، اور سونے کے تست میں پیالے میں زمزم لائے اور اس سے آپ کے اندر کو صاف کیا، پاک کیا. میں نے کیا کیا کہ حدیث پڑھ کے اٹھی اور جا کے زمزم لیا اور یہ دعا کر کے کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے اپنے رسول کے اندر سے وہ دھویا تھا، ہمارے اندر کے بھی جو میل کچیل ہیں ان کو دھو دے. اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید آپ بھی جب زمزم لیے تو آپ کو خیال آ جائے تو ہم اور دعائیں تو مانگتے ہیں، ذرا اپنے اندر بھی جھانک کے اپنے لیے بھی مانگ لیں. اچھا پھر کیا پڑھا کہ وہ یعنی جبریل ان کو لے کر گئے اوپر. آسمان پہ دروازہ ایک کھلا، سب سے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام تھے، پھر آگے گئے، پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تھے، پھر آگے گئے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام تھے، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام تھے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام تھے. تو میں سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف آسمانوں پہ کیوں رکھا اور سب سے قریب کس کو رکھا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو ہر دوسری چیز سے پاک کر لیا تھا نا اللہ کے سوا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اصل عزت اور مقام اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی پیغمبروں میں نہیں تھا، لیکن وہ درجے ہوتے ہیں نا، پھر توحید کے بھی درجے ہیں اور اللہ کی محبت کے بھی درجے ہیں. تو اس حدیث نے ایک عجیب اثر میرے اوپر کیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان درجوں میں رکھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر لے گئے اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. کیا خوبی تھی آپ کی، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہیں. کیا منظر، ہم کو کوئی وہاں لے جائے، ہم تو کہیں کسی بھی ذرا اوپر چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو چاروں طرف کے نظارے میں کھو جاتے ہیں. اللہ کی عظمت بعد میں ہی آتی ہے دل میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ جب وہ آپ وہاں تشریف لے گئے تو ما زاغ البصر، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں دیکھا، اپنے ہی مقصد پہ فوکسڈ. تو کچھ لوگ اس دنیا میں اسی طرح رہتے ہیں کہ وہ ان کو آس پاس سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کے لیے سب سے اہم چیز ایک ہی ہوتی ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے. وہ ہر موقع سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اپنی تعریف کو بھول جاتے ہیں اور اپنے مقام بھول جاتے ہیں اور اللہ کے قرب کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ ناممکن نہیں. اور اس سے پھر دل کے اندر وہ خوشی اور وہ ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر کہ جبریل بھی آ کے کہنے لگے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، تو کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو جب وہ آگ میں کودے تو آگ بھی کیا ہو گئی، وہ معیشت دنکا نہیں تھی، وہ آگ نہیں رہی بلکہ باغ بن گئی. تو بالکل اسی طرح آپ کے حالات کتنے بھی تنگ ہو، مثلا اس وقت بڑی گرمی ہے اس ہال میں، کچھ لوگوں کو ٹھنڈک لگ رہی ہوگی، پھر بھی جیسے مجھے اس وقت مجھے گرمی کا احساس نہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت سے رخ سر ہلا رہے ہیں، خوشی سے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گرمی کا احساس نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آسمانوں پہ پہنچے ہوئے اس وقت. تو وہ کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جب انسان کی زندگی میں اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا، رونا دھونا، شکوے شکایتیں، یہ فلانا یہ کر گیا، یہ کیوں نہیں ہوتا، اور سجیشن باکس کو شکووں سے بھرنے کے کام ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے کام ہیں کہ پھر ان کو یہ نہیں یاد رہتا. وہ مشورہ اور سولوشن تو ضرور لاتے ہیں، وہ شکایتیں نہیں کرتے. اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کے اندر کسی نہ کسی کے خلاف شکایت ابری رہتی،
وہ دوسروں کو تکلیف دینے سے پہلے خود تکلیف میں ہے، وہ معیشت ضنکا کا شکار ہے. اور جب آپ اس معیشت ضنکا سے آپ باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کو ٹھیک ہے بہت سی چیزیں غلط نظر آتی، تو آپ کا رویہ بدل جاتا ہے، آپ اصلاح کی طرف لپکنے لگتے ہیں، رونا دھونا پھر چھٹ جاتا ہے، پھر کوڑنا ختم ہو جاتا ہے، دل کے ٹکڑے ہونے چھٹ جاتے ہیں، پھر قلب سلیم ہو جاتا ہے، وہ سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. تو بہرحال اور ہمہ اوقات اسے بدمست رکھتی ہوں گی، یعنی وہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ میری بڑائی. اور وہ اگر شراب خور نہیں تو شراب کا نشہ نہ سہی، لیکن ان شہوات اور خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کا نشہ بجائے خود اس قدر خطرناک ہوتا ہے. یعنی نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، شہوت کا بھی نشہ ہوتا ہے، خواہش کا، تمنا، آرزو. یہ اتنے خطرناک نشے، ایسی ڈینجرس ایڈکشن ہے کہ انسان کو اس سے کبھی افاقہ ہی نہیں ہوتا، جان چھٹتی نہیں. شراب خور کو تو کبھی نہ کبھی افاقہ ہو جاتا ہے، وہ تو نشے سے باہر آ ہی جاتا ہے، البتہ دنیا اور خواہشات کا نشہ اترنے ہی نہیں پاتا. یہ نشہ اس وقت اترتا ہے جب وہ موت کا پیالہ پیتا ہے. موت کا نشہ اس پہ سوار ہو کر اسے دنیا کی زندگی سے علیحدہ کر کے مردوں میں سلا دیتا ہے. پس معیشت ضنک، تنگ زندگی، تلخ زندگی ہر اس آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے. تنگ زندگی ہر اس آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے. سوچئے اپنے اندر کو، دیکھیے جو ذکر الہی سے اعراض کرے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے اس سے اعراض کرے، صرف قرآن سے نہیں، قرآن کے علاوہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. یہ معیشت ضنک یعنی تنگ تلخ زندگی دنیا میں لازمی ہے، نیز برزخ میں اور قیامت کے دن بھی لازم ہے. حقیقت امر یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک، قلب کو ہدایت، نفس کو اطمینان معبود برحق کے سوا ممکن ہی نہیں. اصل خوشی مل سکتی ہی نہیں کہیں. معبودان باطل سے سوائے پریشانی اور سراسیمگی کے کچھ حاصل نہیں. بندوں کے پیچھے دوڑیں گے تو سوائے پریشانی، پشیمانی اور مصیبت کے کچھ حاصل نہ ہوگا. بس جس نے ذات الہی سے ٹھنڈک نہ پائی اس کا نفس حسرتوں سے زخمی اور چور رہے گا. اس کو انڈر لائن کر لیں. جس نے ذات الہی سے ٹھنڈک نہ پائی اس کا نفس حسرتوں سے زخمی اور چور رہے گا. اللہ تعالی حیات طیب اور شیریں زندگی اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال صالحہ کا ضرور صلہ دیں گے، ان کو اجر ملے گا. اہل ایمان جو اعمال صالحہ سے مزین ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ انہیں دنیا میں اور قیامت کے دن بھی بہترین زندگی سے نوازے گا. واقعہ یہ ہے کہ ایمان والے جو اپنے اعمال صالحہ سے خود کو مزین اور آراستہ کریں گے، ڈیکوریٹ کریں گے، میک اپ کریں گے، دونوں جہان میں بہترین زندگی گزاریں گے. ایسے ہی لوگ دونوں جہان میں زندہ اور کامیاب ہیں. اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا ٹھکانہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر نہایت عمدہ ہے. متقی لوگوں کا گھر بہت خوبصورت ہے. جب دنیا کے گھر کی پریشانی ہو نا تو فوراً کیا سوچا کریں، تقوی اختیار کرتی ہوں تاکہ خوبصورت گھر ملے. اور یہ ارشاد بھی اس کی نظیر ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ. اور یہ کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو تو تمہیں وہ ایک مقرر وقت تک دنیا میں اچھی طرح رسائے بسائے رکھے گا، اور جس نے زیادہ کیا اس کو اس کا زیادہ صلہ دے گا. وہ لوگ جو متقی، پرہیزگار، نیک اعمال اور نیک کردار ہیں
وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرور اور فائز المرام ہیں. فائز کامیاب، مرام یعنی مقصد. دونوں جہان میں انہیں بہترین زندگی حاصل ہے، کیونکہ نفس کی فرحت، سرور قلب، فرحت قلب، لذت قلب، ابتہاج قلب، رونق ابتہاج، طمانینت قلب یعنی دل کا اطمینان، انشراح قلب دل کا کھل جانا، شرح صدر ہونا، نور قلب، وسعت قلب، عافیت قلب سے وابستہ ہیں. اور یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہوتی ہیں جب شہوات محرمہ، خواہشات مکروہہ اور شبہات باطلہ سے اجتناب اور احتراز کیا جائے. اب یہ پیراگراف جو نا لکھ کے اپنے سامنے کہیں لگا لیں، ٹھیک ہے، کہ دل کی خوشی کب ہوگی؟ جب حرام شہوات چھوڑی جائیں گی، جب مکروہ خواہشات سے کنارہ کشی کی جائے گی، اور جو باطل شبہات سے اجتناب کیا جائے گا. حقیقت امر تو یہ ہے کہ اصل نعمت و سرور، اصل فرحت و بہجت، رونق، اصل لذت و عافیت یہی ہے. جسمانی لذت اور سرور اس کے مقابلے میں ہیچ، کم ترین اور سراسر ہیچ ہے. بعض عارفین سلف اور لذت آشنائے بادہ توحید کا قول ہے. عارفین سلف یعنی پہلے اول دور کے جو اللہ کو پہچاننے والے لوگ تھے، عارف. اور لذت آشنائے بادہ توحید، لذت یعنی لطف، آشنا جن کو میسر ہے، بادہ پیالہ، جام توحید کا، یعنی جنہوں نے توحید کا جام اپنے اندر انڈیل لیا، یعنی اللہ کے لیے خالص ہو گئے. وہ کہتے ہیں لو علم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیہ لجادلونا علیہ بالسیوف. اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں تو اس کے لیے وہ ہم سے تلواروں سے لے کر جنگ کریں. یعنی اتنی بڑی دولت ہے ہمارے اندر. کسی عارف کا قول ہے انہ یمر بالقلب اوقات اقول فیہا ان کان اہل الجنت فیہ مثل ھذا انہم لفی عیش طیب. قلب پر، دل پر کچھ ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں کہ زبان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے، ایسی دل کی خوشی، تو یقیناً وہ بہترین عیش سے بہرور ہیں، وگرنہ کچھ نہیں. یعنی جنت کی نعمتیں صرف انہار اور اس میں نہیں ہیں جو نعمتیں ہیں طرح طرح کی، وہاں بھی اصل چیز کیا ہے؟ دل کی خوشی. کسی اور بزرگ کا قول ہے ان فی الدنیا جنت ہی فی الدنیا کالجنت فی الآخرہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. بے شک دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ ایسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی. جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. اور اس جنت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، ذکر الہی کے حلقے یعنی سرکلز، مجلسیں، جیسے ہم بیٹھے یاد کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جنت کی کیاری. اب آپ دیکھیے اسی وجہ سے جب ایسی مجلسوں میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارے دل کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے. جب یہاں سے باہر نکلیں گے کچھ اور ہو جائے گا. تو اس لیے ایسی جنتوں میں جانا چاہیے اور پھر فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بھی آپ کا ارشاد ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں. وہاں کیا ہوتا تھا؟ علم کے حلقے ہوتے تھے اور اللہ کے اس فرمان ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. بے شک نیکوکار لوگ مزے کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ یوم معاد یعنی قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ ابرار یعنی نیک لوگ ہر سے عالم میں، تینوں دنیاؤں میں نعیم اور جنت میں ہیں، اور فجار و بدکار تینوں جہانوں میں جہنم میں ہیں. خدا را بتائیے کہ نیکوکار قلب سلیم، سلامتی صدر، معرفت رب العالمین، محبت خداوندی اور رضامندی الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور قلب سلیم کے سوا کوئی عیش ہے بھی؟ کوئی اور چیز ہے بھی؟ خود اللہ تعالیٰ اپنے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و توصیف اور سلامتی قلب کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور نوح کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم تھے جبکہ صاف قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوئے. نیز اللہ تعالیٰ انہی کے قول کی نقل فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سورۃ الشعراء.
اس دن نہ مال ہی کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو پاک قلب لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا. پہلے ہم نے پڑھا وہ دل کہ جس کے اندر خواہشات اور شبہات باطلہ وغیرہ ہے، اس کا کیا حال ہے. اب انشاءاللہ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، بات نہیں ختم ہوئی، اس لیے انشاءاللہ العزیز پھر کریں گے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل رات کو ہی میں ایک بک پڑھ رہی تھی، اس کا نام ہے چینج یور لینس چینج یور ورلڈ. یہ فائز سیال کی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی اور مجھے اتنی انٹرسٹنگ لگی کہ ایک کے بعد ایک میں پیج پڑھتی گئی اور کافی عرصے کے بعد میں نے کسی بک کو اتنا زیادہ انجوائے کیا. تو آپ لوگوں پہ موقع ضرور پڑیے گا. اس میں تقریباً انہی باتوں کو ٹچ کیا گیا ہے. اور اس میں انہوں نے اتنی انٹرسٹنگ یہ بات کی ہے کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں وہی پھر ہمارا بلیف بن جاتا ہے، اور پھر جتنا وہ بلیف ہمارا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے وہ اتنا اور ایکشنز میں آتا ہے، اور یہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے کہ پھر وہی ایکشنز پھر ہمارے بلیف کو زیادہ اسٹرانگ کر دیتے. تو ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی بھی ڈیویشن ہوتی ہے نا، جب ہم سیدھے راستے پہ چل بھی رہے ہوتے ہیں، ذرا سی ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی بھی کنسیشن دیں تو اس وقت تو لگتا ہے کہ بس ذرا سا ادھر ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. اس پہ ایک قدم اور بڑھاتے ہیں، دوسرا اور آسان ہو جاتا ہے، تیسرا اور وہ سیدھی راہ اور مشکل ہو جاتی ہے. کہتے اچھا ابھی تو پلٹنا ذرا مشکل لگ رہا ہے، کل پلٹ جائیں گے، ابھی تھوڑا آج کا دن بھی ایسے ہی گزار لیتے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، جہاں اتنا کر لیا وہاں وہ کہتے ہیں نا ایک گناہ اور صحیح، اور وہ کرتے ہیں. اور پھر تیسرا دن اور چوتھا دن، اور پھر پتہ آپ کو چلتا ہے کہ آپ اتنے دور نکل گئے کہ پھر آپ ہوپلیس ہونے. پھر شیطان کہتا ہے اب بس اب تم ادھر ہی جاؤ، واپس نہیں، تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. ہاں اب تم نے اتنے دن خدا نہیں کی، اب تم آج جا کے کیا تم نے علیحدہ نیکی کمانی ہے، چھوڑو. صفائی بھی نہیں ہوئی اور کپڑے بھی نہیں دھلے. اور لیکن پھر انسان کو نا ایسا کوئی بھی جب پوائنٹ آتا ہے جب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ بہت دور ہو گیا، اس کا حل یہی ہے کہ پھر وہ جیسے مرضی وہاں سے جو مرضی سواری پکڑے، جو کرے، واپس پھر اپنے رستے پر ہی آئے، بیکاز پھر اس کے لیے اور کوئی نجات ہے نہیں، کیونکہ گھر تو جانا ہی ہے. گھر تو جانا ہی ہے. یہ آج کے لیسن میں ایک بات تھی جو مجھے تو بہت ہی زیادہ جس نے ڈرایا، یہ کہ جو ہمارے قلب اس طرح مسخ ہوتے ہیں کہ صورتیں بھی مسخ ہو سکتی ہیں نا. کافی عرصہ پہلے میں نے ایک انڈو پاک کے ایک اسکالر تھے، ان کی بایوگرافی پڑھی تھی. اب مجھے صحیح ان کا نام یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن ان کی بایوگرافی میں یہ بات لکھی تھی کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے اور لوگوں کو دیکھتے تھے تو انہیں باقاعدہ لوگ جو تھے وہ مس شدہ شکلوں میں نظر آتے تھے. کوئی انہیں بھیڑیا نظر آتا تھا، کوئی انہیں کتا نظر آتا تھا. یہ باقاعدہ ان کی بایوگرافی میں تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے اگر دلوں کا جائزہ لیں تو جو ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ واقعی ہماری وہ اس کی صورت میں ہماری شکلیں کر دیں تو ہم کتنے قریب نظر آئیں ہر ایک کو. تو مجھے تو اس چیز نے بہت ہی زیادہ آج ڈرایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. بالکل. جزاک اللہ. السلام علیکم. جیسے انہوں نے کہا صورتیں مست ہو جاتی ہیں انسانوں کی، ایسے نیٹ پہ میں نے ایک سرچ کی تھی، ٹری مین کے ساتھ ویب سائٹ ہے، وہاں پہ انسان بالکل انسان، وہ درخت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی درخت ہیں، جڑیں ہیں، اور اس کی جو بال ہیں وہ شاخیں ہیں. ہے وہ انسان، صرف اس کا فیس انسانوں کی طرح ہے، باقی سب کچھ وہ درخت ہے. حتیٰ کہ اس کی سکین جو دکھائی گئی تھی وہ بھی اس چھلکے میں ہیں جو درخت کے اوپر ہوتے ہیں وہ ہے. اور لاسٹ یہ کچھ عرصہ ہوا ہے، تقریباً 7-8 ماہ ہوئے ہیں، سوات میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو بالکل ٹائیگر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شیپ، اس کے اندر سکن، ہر چیز جانور کی بنائی، صرف وہ انسان ہے. ڈاکٹر سے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ڈیزیز ہے، لیکن اس وقت مجھے پتا چلا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی دینا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں. اوکے، جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.